لیے ہمارے پاس بہت سے کسٹمر ایسے آتے ہیں جو لوگ جو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو کراچی میں ہیں, وہاں پہ اپنا ریکارڈ چیک کر لیتے ہیں, اور اگر کوئی مسئلہ ہو یا نام کا مسئلہ آ رہا ہے تو اس کا پروسیجر بھی کرتے ہیں. تو پہلا فائدہ جو اس سارے سینیریو میں دیکھا گیا, پرانے سسٹم کے اندر یہ مسئلہ تھا کہ جو ریکارڈ تھا اس کی اویلیبلٹی صرف اور صرف پٹواری کے پاس تھی, اور اگر اس کا وہ اگر اویلیبل نہیں ہے ڈیو ٹو اینی ڈفرنس, اس کے جو ورکس تھے, فیلڈ ورک تھے, کورٹ کیسز تھے, تو پبلک جو ہے وہ ایزیلی اپنے ریکارڈ میں ایکسیس نہیں کر پاتی. دوسرا فائدہ اس پروجیکٹ کا میں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ تھا کہ بہنوں کو ایسا, خواتین کو ایسا جو تھا وہ حضرات اپنی بہنوں کو ایسا نہیں دیتے تھے, اور وہ بعض پلے کر جاتے تھے تحصیلدار حضرات کے ساتھ ہی, اپنی بیویوں کو پیش کر کے, اپنی بہنیں پیش کر دی, اور وہاں پہ ان کا اپنی گارڈ کر کے. اب ان کے پاس کوئی ایسا ریکگنیشن سسٹم نہیں تھا تحصیلدار حضرات کے پاس کہ وہ ان کو نادانستہ ہی پھنسا دیا جاتا تھا, اور وہ اپنے بہنوں کا رقبہ بیویاں پیش کر کے وہ رقبہ ان سے اتروا لیا جاتا تھا. اس سسٹم میں ہمارے پاس ناظرہ ویریفیکیشن سسٹم میں بھی نیکسٹ ویک سے ہم لوگ لانچ کر رہے ہیں کہ جو بندہ بھی آئی ڈی کارڈ ہمارے پاس لائے گا, پہلے ہم اس کے پورے اسٹیٹسٹکس چیک کر لیں گے کہ کیا واقعی اس کا اوریجنل آئی ڈی کارڈ ہے, اور یہاں پہ باقاعدہ ہر جو بھی کسٹمر آتا ہے اس کا پکچر بھی لیا جاتا ہے, اور اس کا ہم انفیکشن ہے وہ بھی لیتے ہیں. اب کچھ لوگوں کو ہمارے سائلین جو ہمارے کچھ ایسے جو کسٹمر ہوتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ جناب ہمارا فوٹو کیوں بنایا جا رہا ہے, در حقیقت کے لٹیگیشن کو کم کرنے کے لیے, ان کے فوائد کے لیے بنایا جا رہا ہے, تاکہ کل فیوچر میں وہ یہ نہ کہیں کہ جناب کہ جی ہم تو گئے نہیں وہاں پہ, اب یہاں جو نیکسٹ مبنیاں بننی ہے باقاعدہ ان پہ بایا مرچن دونوں کا فوٹو بھی آئے گا. تو یہ ایک فائدہ بہت بڑا ہے کہ اس کے اندر سے فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس کا خاتمہ ہے. تیسرا جو ہے اس میں وہ یہ ہے, کچھ پرانے نظام میں یہ بھی ایشو تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب کہ ہمارا ہم تو گئے ہی نہیں ہے تحصیلدار صاحب کے پاس, اور ہمارے منہ سے لگوا لیے گئے. یہ شکایت ابھی بھی ہمیں سننے میں آتی ہے. لیکن اب جو نیا کمپیوٹر سسٹم دیا گیا ہے اس کے اندر جس بندے نے بھی رقبہ اپنا سیل کرنا ہے, رائٹس اپنے ٹرانسفر کرنے ہیں, اس کو مسٹ یہاں آنا پڑتا ہے. اپنا وہی بات ہے کہ اپنا تھم امپریشن اور اپنے پکچر کے بغیر وہ رقبہ جو ہے بایا کام کسی سچویشن میں رقبہ اس کو ہم سیل کرنے کی اجازت نہیں دیتے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو فراڈولنٹ ایکٹیویٹی ہیں وہ اس میں ممکن نہیں ہے. چوتھا اس میں جو فائدہ ہے کہ لٹیگیشنز جو ہیں, جو مقدمہ بازی ہے, وہ اس طرح ہے کہ مینول سسٹم وہ کہ اچھا سسٹم تھا, لیکن اس کے اندر کوئی ایسے بول میں ڈرا بیکس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. اس کے اندر کچھ ایک بائی ڈیفالٹ فالٹ تھا. وہ یہ فالٹ لیٹس سپوز اگر آپ ایک زمین خریدی ہے, وہاں پہ انتقال کے تحت مالک بنے, انتقال کے تحت مالک بننے کے بعد اس میں 4 سال کے بعد عمل ہونا ہے. اب جب 4 سال کے بعد عمل ہوگا تو وہ بندہ جب بندی میں مالک بنے گا. اب پریشانی یہ ہوتی تھی کہ بعض اوقات دانستہ یا نادانستہ پٹواری صاحب سے انتقال, ہیومن بینگ بھی بندہ بھول بھی جاتا ہے, اس سے ایک انتقال جو ہے وہ بے عمل نہیں ہوا. تو جو پرانا جس سے بندے نے زمین دی ہوتی تھی وہ پرانا بندہ اگلی جمع بندی میں انکارپوریٹ ہو جاتا تھا, جس کی وجہ سے بندے نے کروڑوں روپے کی زمین دی ہوتی تھی, وہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ میں مالک رہوں گا بھی صحیح کہ نہیں رہوں گا. کمپیوٹر سسٹم میں سب سے جو بڑا فائدہ یہ سنن دیا ہے انہوں نے کہ جیسے ہی آپ یہاں زمین کے مالک بنتے جاتے ہیں تو آپ اسی وقت جو خانہ ملکیت ہے 3 نمبر خانہ ہے اس میں آپ اسی وقت مالک بن جاتے ہیں. اس میں آپ کو 4 سال کا ویٹ نہیں کرنا پڑتا. 2 سے 4 سال بعد جب بندی بنتی ہے, لیکن جب بندی بننے وقت آپ اپنی یہ چیز نہیں کی پریشانی کہ جناب جب بندی بنے گی تو راضی ریکارڈ سینٹر تو میرا انتقال اس کو عمل کرے گا یا نہیں کرے گا. عمل اسی وقت ساتھ اس میں انکارپوریٹ ہو جاتے ہیں. یہاں میں ایک اور وضاحت کرتا چلوں, جب بندی 4 سال بعد جولائی میں ایک آرڈر آتا تھا کہ جب ہم ڈسٹرکٹ ریکارڈ میں اس کا جب بندی بناتے تھے تو وہ بنانے کا عمل بھی 4-5 ماہ پروسیجر لگتے تھے, کیونکہ بڑے بڑے موضوعات ہیں ہمارے اس تحصیل کے اندر, تو وہ 3 مہینے 4 مہینے پروسیجر لگ جاتا تھا. ابھی جسٹ اگر ہمیں جب بندی بنانی ہو تو ہم 30 منٹ کے اندر پوری جب بندی کمپائل کر لیں. تو یہ بھی اس پروجیکٹ کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ فائدہ ہے. اور اس کے بعد جو ایک فائدہ ہو رہا ہے کہ ریکارڈ جو ہے وہ بڑا ریڈیبل ہے. پرانے دور میں یہ تھا کہ جو ریکارڈ تھا اس کو لکھے وہ غصہ پڑے خدا والی بات تھی کہ اس کے اندر جب بھی آپ سے کوئی انتقال دیکھیں یا فرد دیکھیں تو خاص ایکسپرٹ آدمی کی ضرورت تھی. ابھی جب فرد نکلا تو ویری ایزی ریڈیبل فارمیٹ کے اندر ہے, آپ لے سکتے ہیں انتقال, فرد کی کاپی لیتے ہیں, وہ بہت ایزی پڑھا جا سکتا ہے کہ رقبہ دینے والا کون ہے, لینے والا کون ہے, کس حقوق کا تعین کیا گیا ہے. تو یہ اس پروجیکٹ میں جو میں کہوں گا ایک فائدہ ہے کہ ہر آدمی کو اس کی ایکسیس بھی ایزی ہوگی. اور اس کے بعد ایک اور یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر اراضی ریکارڈ سینٹر کے اوپر تمام انتقالات کی فیس کا اسٹرکچر جو ہے وہ مینشن کر دیا گیا ہے. پرانے جو سسٹم تھا اس میں اگر لیٹس سپوز ہبے کا انتقال ہے, ہبے کے انتقال 2 طرح کے ہیں. ہبہ جو جائز رفتان بھاگ جو پاکستان میں 25 ایکڑ تک مطلب باپ جو ہے اپنی اولاد کو, اولاد اپنے ماں باپ کو, خاوند اپنی بیوی کو, بیوی اپنے خاوند کو, جو 3-4 میں نے نام لیے ہیں. یہ گورنمنٹ کی انسٹرکشن تھی کہ وہ 500 روپے میں انتقال پرفارم کر سکتے تھے. لیکن پرانے دور میں یہ تھی
फीस चलती थी, जमींदारों को नहीं बताया जाता था, उनसे पूरी फीसें चार्ज कर ली जाती थी, और वो पूरी फीस सबमिशन के बाद ये इंतकाल जो था हेबे वाला, वो एक उनसे गवर्नमेंट की खजाने में सिर्फ 500 रुपए ही करता था। लेकिन अब हमने तमाम इमिग्रेशन जितना भी उसका सेटअप है, उसकी फीसें हैं, स्ट्रक्चर है, वो बाहर मेंशन किया हुआ है, पब्लिक को पता चलता है कि ये इंतकाल जो है इसकी क्या फीस है, और खुसूसन हेबे के केस में उनके लिए बहुत आसानी हो चुकी है। और इसके अलावा ये है कि हमारे पास जितना भी ये फीस और जो फीसिस का जो चक्कर है, इसमें एक साथ खुसूसी ताउन रहा। मैं आपको बताऊं कि हम लोग सेंटर्स में जो है तकरीबन 5 माह पहले हमारा कंसोलिडेटेड लीग सेंटर तलगंग में था। एक दिन आपने मेरा फोन पे रब्ता रहता था, इन्होंने